سورہ ضحیٰ سے ایک شعر آفاق آیت میرے پیش نظر ہے. اپنے محبوب اور اس کے خاندان کے ہمیشہ ممنون رہنے والے خدا نے ہمیشہ ممنون رہا ہے، شکریہ ادا کرتا رہا ہے. کبھی اِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون کہہ کر، کبھی کَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا کہہ کر. لیکن اللہ جانے مصلحت کیا ہے کہ اس سورہ میں ایک نہیں بیک وقت اللہ نے 3 احسان جتائے ہیں اپنے حبیب پر. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ. اے حبیب، کیا اللہ نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر پناہ دی؟ کیا اللہ نے تجھے گم گشتہ تعارف نہیں پایا، لوگ تجھے جانتے نہیں تھے، لوگوں کو تیرے دروازے کی پہچان کرائی؟ ووجدک عائلا فأغنیٰ. کیا اللہ نے تجھے مفلس نہیں پایا پس تجھے غنی کر دیا؟ میرا پہلے 2 احسانوں سے آج کم از کم نہ رابطہ ہے نہ وہ میرا موضوع ہے. تیسرے احسان سے ہی بات ابتدا ہو رہی ہے. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. فریقین کی تفسیریں بیک زبان با جماعت پکار پکار کے اعلان کر رہی ہیں کہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ وجدک عائلا فأغنیٰ؟ تو یہی کچھ لکھا ہے ہر مفسر نے، فأغنیٰک بمال خدیجۃ الکبریٰ، کہ تو بے مال تھا، تجھے خدیجہ کے مال سے غنی کیا. مال خدیجہ کا دیا خدیجہ نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے غنی کیا. مال بی بی کا خرچ بھی بی بی نے خود کیا، اور وہ کہہ رہا ہے فأغنیٰ، اللہ نے تجھے غنی کیا. تو بس سمجھانا یہی کچھ ہے اپنے سامعین کو. اگر خدیجہ کا فعل جو نہ حجت ہے، نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، نہ ولی مطلق ہے، اگر خدیجہ کا فعل اللہ کا فعل ہو سکتا ہے تو علی کا فعل جلی کا فعل. فقرہ وہ ہے جو کم از کم 40-50 ہزار کے اجتماع میں کہنا چاہیے تھا. لیکن مومن ایک ہو یا 1 لاکھ، حقیقت مومن کی امانت ہوتی ہے. اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ اور بیدار ہے اور آپ واقعی ظاہری باطنی طور پہ یہی ہیں، 50 اشروں پہ بھاری ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں. میں باقی کی ساری زندگی بی بی کے فضائل پڑھتا رہوں تو شاید ایسا فکرہ نہ بول پاؤں. تقریباً 15 سالوں سے بہاولپور میں 10 رمضان پڑھ رہا ہوں اور ہمیشہ ہر سال بی بی کے فضائل پڑھتا ہوں، اور ظاہر ہے جو پہلے سال پڑھتا ہوں وہ دوسرے سال نہیں پڑھتا. لیکن میں نے کہا 50 بھائی مصطفیٰ اشروں پر بھاری ہے یہ جملہ. اب پتہ نہیں آپ اسے کس تناظر میں لوگے. کلمے لکھ لکھ کے گھس جائیں، زبانیں بول بول کے لال ہو جائیں، ناطقیں گنگ ہو جائیں، علم سرب گریبان ہو جائے، اس سے بڑا فضائل خدیجۃ الکبریٰ کا پڑھا ہی نہیں جا سکتا. سب سے بڑی فضیلت بی بی کی یہ ہے کہ ماؤ ینطق کی زبان سے محمد مصطفیٰ نے اللہ کی زمین پر علی کے فضائل بعد میں پڑھے، خدیجہ کے فضائل پہلے پڑھے. عرش کی بات نہیں، آسمانوں کی بات نہیں، زمین پر. آسمانوں پر تو علی کے فضائل رسول نے اس وقت پڑھے کہ جب خدیجہ کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. زمین پر جو کہا کروں اس جملے کو اسی ترازو میں تولا کرو. خدا کی زمین پر علی کے فضائل بعد میں پڑھے اور شاہ جی بی بی کے فضائل پہلے، کیونکہ جب بی بی رسول کے گھر میں آئی ہیں، ابھی علی دنیا میں نہیں آئے تھے. مومنین کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لم یقد، میں ایک حرف کی ضمانت لے رہا ہوں، لکھ خود لینا صحیح کا دل پہ، سوکن کی تعریف مشکل سے کرتی ہے. لم یقد یسام من الثناء علی خدیجہ. بی بی عائشہ کہتی ہے کہ رسول خدیجہ کی ثنا کرتے ہوئے تھکتا ہی نہیں تھا. یہاں آپ نے نعرہ بھی لگا دیا، واہ بھی کر دی، ہاتھ بھی اٹھا دیے. قیامت تک دھمالے ڈالتے رہو تو شاید حق ادا نہیں ہو سکے گا اس جملے کا جو میں بولنے لگا ہوں. جس کی ثنا عرش کبریائی پہ خدا کرے، وہ جس خدیجہ کی ثنا کرتا ہو. حدیث نبوی سامنے آئی، سناتا چلوں. رسول فرماتے ان اللہ اختار من کل شیء اربعۃ، کہ اللہ نے ہر شے میں سے 4 کو چنا. ان اللہ اختار من کل شیء اربعۃ، ہر شے سے اللہ نے 4 چیزیں چنی. اختار من الملائکۃ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت ومن الاشاعر ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین.
واختار من الانبیاء للسیف ابراہیم و داؤد و موسیٰ و انا واختار من الشہور ذی القعدہ و ذی الحجۃ والمحرم والرجب الفرد واختار من البلدان المکۃ والمدینہ و بیت المقدس والکوفۃ واختار من النساء اربعۃ آسیہ و مریم و خدیجہ و فاطمہ. تو میں ہر شے چار چار پر مختار کیا اللہ نے چنا. فرشتوں میں سے چار چنے, ترجمے کی ضرورت نہیں, سمجھ گئے ہوں گے, جبرائیل میکائیل اسرافیل اور ملک الموت. فرمایا خاندان بھی چار چنے. پھر سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھی رسول نے, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو, نوح کو, ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو. یہاں بھائی مصطفیٰ آل عمران سے وہ موسیٰ کا باپ عمران مراد نہیں, کیونکہ وہ تو آل ابراہیم میں آ چکا. کیونکہ سورہ انعام کو پڑھ لینا, اللہ نے جب آل ابراہیم کو گنا ہے تو عیسیٰ تک گنا, اس میں موسیٰ و ہارون کا بھی نام آیا. یہ ساری کی ساری آل ابراہیم ہے. تو موسیٰ اس کا باپ آل ابراہیم میں ہے, عیسیٰ تک آل ابراہیم میں ہے. اب عیسیٰ کے بعد کے زمانے کا کوئی عمران ڈھونڈو. اور ہاں جو آیت کے مزاج سمجھتا ہے وہ تو سمجھتا ہی ہے, اور جو نہیں سمجھتا وہ سمجھ لے. کتنے مصطفیٰ گنے اللہ نے؟ آدم کو مصطفیٰ کیا, جاگتا رہنا. نوح کو مصطفیٰ کیا. آدم مصطفیٰ ہے, آل آدم نہیں. نوح مصطفیٰ ہے, آل نوح نہیں. ابراہیم کی آل شامل ہوئی کیونکہ امامت کا آغاز ہو گیا, امامت ابراہیم سے شروع ہو رہی ہے, تو اس کی آل شامل ہوئی. پھر آل عمران. اب دیکھو اللہ نے فاضل سے افضل کا سفر کیا, یعنی عالی سے اعلیٰ کی طرف چلا, فاضل سے افضل کی طرف, مثالی سے امثل کی طرف. یعنی پہلے چنا آدم کو, مصطفیٰ کر لیا. اگر آدم سب سے بڑا مصطفیٰ ہوتا تو پھر اور مصطفیٰ اللہ بناتا ہی کیوں؟ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی نوح کو مصطفیٰ کرنا دلیل ہے اس امر کی کہ نوح آدم سے بڑا مصطفیٰ ہے. اور نوح بھی ڈاکٹر صاحب آخری مصطفیٰ نہیں, اگر ہوتا تو آل ابراہیم کو کیوں چنتا؟ آل ابراہیم کا مصطفیٰ ہونا دلیل ہے اس امر کی کہ ابراہیم کی آل آدم اور نوح دونوں سے بڑی مصطفیٰ ہے. کیا طلسم میں کبریائی ہے علی کے بابا عمران میں؟ کیا طلسم میں حقیقت سے حضرت عمران, حضرت ابو طالب کی ذات میں, کہ تینوں مصطفیٰوں سے بڑا مصطفیٰ, اور پھر مصطفی پہ ایسا قبضہ کیا کہ آگے جانے نہ دی. فرمایا یہ چار خاندان چنے. واختار من الانبیاء للسیف, فرمایا تلوار کے لیے چار نبی چنے ہیں, 1.25 لاکھ, لیکن تلوار کے لیے جہاد کے لیے چار نبی چنے, ابراہیم و داؤد و موسیٰ و انا. ابراہیم نے جہاد کیا, داؤد نے کیا, موسیٰ کو چنا جہاد کے لیے, فرمایا اور مجھ محمد کو چنا. واختار من الشہور اربعۃ, فرمایا مہینوں میں سے بھی چار چنے, ذی القعدہ و ذی الحجۃ والمحرم والرجب الفرد. فرمایا 3 پیدر پہ, یہ پیدر پہ ہے, ذی قعدہ, ذی الحج, محرم. فرمایا یہ اکٹھے. پھر سفر کو نہیں چنا, ربیع الاول کو نہیں چنا, ربیع الثانی کو نہیں چنا, جمادی الاول کو نہیں چنا, جمادی الثانی کو نہیں چنا, والرجب الفرد, پھر اکیلے رجب کو چنا. نہیں, جو میں دکھانا چاہتا ہوں اس آئینے میں اپنی اپنی عقیدت کی تصویر دیکھو. 3 مہینے اکٹھے آئے اور رجب اکیلا آیا. علی کا نمک کھا کے علی پہ غرانے والے گستاخ کتو, جب علی کا مہینہ اللہ کے مہینوں جیسا نہیں ہو سکتا, علی تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ واختار من البلدان اربعۃ, فرمایا شہروں میں سے بھی اللہ نے 4 شہر چنے, المکہ والمدینہ و بیت المقدس والکوفہ. دیکھنا میری طرف. واختار من النساء اربعۃ, اور عورتوں میں سے بھی 4 کو چنا. حالانکہ عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ. آغاز جب ہوا تھا بشریت کا, مرد بھی ایک تھا, عورت بھی ایک تھی, لیکن پھر تعداد بڑھتی گئی. لیکن چنی 4, آسیہ و مریم و خدیجہ و فاطمہ. یہاں بھی بالکل وہی فاضل سے افضل والا قانون ہے. عورتوں میں پہلی مصطفیٰ آسیہ, لیکن مصطفی نے دم نہیں توڑا, اس سے بڑی مصطفیٰ بی بی ہے مریم. یہاں بھی مصطفی نے دم نہیں توڑا, خدیجہ مریم سے بھی بڑی مصطفیٰ ہے, مریم سے بھی بڑی مصطفیٰ, اور خدیجہ سے بھی بڑی مصطفیٰ فاطمہ. بھائی مصطفیٰ
लड़कपन के जमाने की बात है, मैंने तन्हाई में बैठे हुए एक बात की, अली ने मुझे झिड़क के जुमला दिया। मैं ऐसे बैठा सोच रहा था, वाह क्या कहने, एक ही घर में दो मुस्तफा बीबियां, एक घर में दो नबी देखे मैंने, एक घर में दो रसूल देखे, एक घर में दो इमाम देखे, एक घर में दो खलीफे देखे, लेकिन एक घर में दो मुस्तफा नहीं देखे। और यहां तो पर्दादारों में खदीजा भी मुस्तफा, सैयदा भी मुस्तफा। तो मैं बैठा बैठा मैं अपने रसूल को इशफाक मोहसिन दाद दे रहा था कि या रसूलल्लाह क्या कहने तेरे मुकद्दर के कि दो मुस्तफा बीबियों से तेरा रिश्ता। अली ने डांट के कहा चुप, मेरे मुकद्दर जैसा कौन हो सकता है, बेशक मेरा नबी मेरा भी सरदार है, वो दो मुस्तफाओं का रिश्तेदार है। मेरी तरफ देख, मैं तीन मुस्तफाओं का रिश्तेदार। पता नहीं इस घर की फजीलत को दागदार करने के लिए लोगों ने क्या क्या जतन नहीं कर डाले, लेकिन ज़ात वाजिब की कसम, ये तो बड़ा मशहूर फरमान रिसालत भी है, मा कामा वला इस्तकामा दीनी इल्ला बिशैइन बिसैफ अली इब्न अबी तालिब व माल खदीजतुल कुबरा। तेरा रसूल कहता है मेरा दीन मुंह के बल गिर पड़ता, चलने के काबिल ही ना होता अगर दो चीजें ना होती, अली की तलवार ना होती, खदीजा की दौलत ना होती। दो चीजें यानी दो हस्तियां मुहसिन ठहरी दीन खुदा की। और कुर्सी शाह जी इस वजह से भी छोड़ी कि जो जुमला है वो बैठ कर कहने वाला था ही नहीं। हाँ, इतना अजीम जुमला है कि मैं कहने लगा सर उठाओ। खुदा की कसम, एहसान इस्लाम और एहसान रिसालत के हवाले से जो सिफत अली की है वही खदीजा की है। तमाम सिफतों की बात नहीं कर रहा, इस्लाम और रिसालत पर एहसान के हवाले से जो सिफतें अमीर कायनात की हैं वही इस मुकद्दरा की हैं। वो भी इस्लाम का मोहसिन, ये भी इस्लाम की मोहसिन है। बस थोड़ा सा इसे कहते हैं हुस्न तजाद, यानी बज़ाहिर दो चीजें एक दूसरे की जिद नजर आए मगर दोनों हसीन लगे। क्या हुस्न तजाद है? खदीजा ने नमक खिला खिला के इस्लाम की रगों में लहू भरा और अली की तलवार ने नमक हरामों का लहू गिराया। दोनों का नमक से रिश्ता, दोनों का लहू से रिश्ता। शाह जी अली बिस्तर नबवी पे सोए फिदिया बनकर, रिसालत का सदका बनकर। मेरी तौबा, मेरे अल्लाह मेरा माफ करना, बस जल्दी में निकल गया। रिसालत का सदका नहीं, मोहम्मद का सदका बनके। अरे रिसालत का सदका नहीं हो सकता, रिसालतें तो नबियों को अली के सदके से मिलती हैं। जी अपने आप को मोहम्मद का सदका बना के सो गया बिस्तर पे, यानी वो काम किया ना सर जो जिंदगी में कभी मेरे मौला ने किया ही नहीं था। सोने की आदत ही नहीं थी। ओ भाई ये तो अलामत था, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम की। अल्लाह कहता है ना मुझे ऊँघ आती है ना नींद आती है, मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं। दलील क्या है? आंखें खुली हैं, और अगर बंद होती तो शक हो जाता ना। तो जागने की दलील होती है खुली आंख या ऐनुल्लाह और बना लो, वरना जब तक अली ऐनुल्लाह है उसके जागने की अलामत यह है। तो जो काम जिंदगी में मेरे मौला ने नहीं किया वो इस रात में किया है और लंबी तान के सो गया। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी जा। पहले तो शायद उसको ख्याल रहता हो, लेकिन आज सौदा करके सोया है। उसे क्या पड़ी है दूसरे के माल की हिफाजत करे? जा पहरा दो। मेरे साथ देखना, जिब्रील मेरे मौला की चारपाई का तवाफ भी कर रहा है। और एक फिक्र अगर 73 फिरके की किताबों ने दिखाऊं तो जो चोर की सजा वो गजनफर की, फेरे भी ले रहा है अली की चारपाई को काबाए हकीकत समझकर, अली की चारपाई को किबलाए हकीकत समझ के चक्कर तवाफ भी कर रहा है। और एक फिक्रा भी बोल रहा है, बखन बखन लका इब्न अबी तालिब मम मिस्लु का इन्नल्लाह ला युबाही बिकल मलाइका। मुबारक हो फिसर अबू तालिब, तेरी मिस्ल हो ही कौन सकता है। फरिश्तों के हुजूम में अल्लाह तेरा नाम ले लेके फख्र कर रहा है। इन्नल्लाह ला युबाही बिका, अल्लाह तेरे नाम पर इतरा रहा है, फख्र कर रहा है। आओ, शायद मैं ये फिक्र आपको ना सुनाता अगर अगला जुमला ना पढ़ रखा होता। एक दिन बैठे बैठे जनाब खदीजा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये मैंने खरबों की दौलत तेरी जूतियों का सदका समझ के पूरी दौलत को एक लुकमा बनाकर मैंने इस्लाम के हल्क में उतार दिया, तो या रसूलल्लाह मेरी ये मेहनत बारगाह इलाही में कबूल भी है या बस मेरा माल ऐसे हवा में उड़ गया?
لیٹا ہوا تھا تیرا رسول تڑپ کے اٹھ بیٹھا سیدھا ہو کے بیٹھے ہیں قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے اقتدار میں محمد کی زندگی ہے یا خدیجہ ان اللہ لا یباہی بے کے کرام ملائکتہ کہ جب بھی کہیں معزز فرشتوں کی محفل ہوتی ہے اللہ تیرا نام لے کے ناز کرتا ہے فقط ملائکہ کا لفظ نہیں کہا لا یباہی بے کے کرام ملائکتہ مکرم فرشتے معزز فرشتوں کے سامنے اتراتا ہے جن کے نام پر ان کا خالق اترائے نا اب میں اتراؤں اسی بات پر کہ میرے سینے میں فلاں علم ہے آگے محسن بچہ ہو کے مجھے کہہ دے یہ علم تو میرے سینے میں بھی ہے میری اتراہٹ تو ملیا میٹ ہو گئی نا بھائی وہ دعویٰ ہی کیوں کیا جائے جو پہ نپ نہ سکے لیکن ذہن میں رہے اللہ کی بات کر رہا ہوں غضنفر کی نہیں اللہ یا علی پہ اتراتا ہے یا خدیجہ پہ اتراتا ہے اگر خدیجہ میں کوئی نقص نظر آیا تو پھر کہا جائے گا نا کہ اللہ ناقص پرست ہے ناقص پہ اتراتا ہے اگر خدیجہ معصومہ نہ ہوتی اللہ کیوں اتراتا اگر خدیجہ پہلے نعوذ باللہ شوہر دیکھ چکی ہوتی اللہ کیوں اتراتا اور جن حوروں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نہ کسی جن نے چھوائے حوروں کو نہ کسی انسان نے اللہ تو ان حوروں پہ کبھی نہیں اترایا خدیجہ پہ کیوں اترا رہا ہے جو نوری اور معصوم حوروں کے نام پہ نہیں اتراتا معلوم ہوتا ہے خدیجہ میں کوئی صفت حوروں سے بھی بڑی نظر آئی وہ بطول جسے اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کی صلب کے قابل نہیں سمجھا ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کوئی مائی کا لال ثابت کر دے تیرا نبی آدم کی صلب میں رہا علی رہا بطول نہیں رہی پہلی معراج پہ اللہ نے بلایا ہی اسی لیے تھا میرے حبیب تیرے لیے تحفہ ہے لیکن چل کے لینا پڑے گا جی تحفہ رکھا ہے ہاں لیکن یہ قرآن کی آیتیں نہیں کہ تیرے پیچھے آئے نہیں اگر تم نے اس جملے کو اس تناظر میں دیکھ لیا جس میں بھیج رہا ہوں تو رات کو ساری رات عرش اور جنت کی سیر نہ ہو تو علی نے غضنفر کو علم پڑھایا ہی کیا ہے یہ قرآن نہیں کہ تیرے پیچھے آئے یہ تو فاطمہ ہے چل کے لینا پڑے گی ٹھیک ہے نہیں وہ جنت کی سیر کے وعدے والا فکر ابھی آگے ہے وہ اب کہنے لگا ہوں ماننا پڑے گا نا کہ قرآن سے بھی بڑی طاہرہ ہے بطول ٹھیک ہے نا قرآن سے بھی بڑی طاہرہ ہے قرآن کو تو مشکوک کپڑے میں نہیں لپیٹتے ہو اور قرآن کے لیے کیسا جزدان تلاش کرتے ہو کیسا غلاف ڈھونڈتے ہو جو قرآن سے بھی بڑی طاہرہ ہے سوچ وہ خدیجہ کتنی طاہرہ ہوگی جس کے جزدان عصمت میں بطول جو نبیوں جیسے معصوموں کی صلب کے قابل نہیں تھی اللہ نے اسے خدیجہ کے بطن کے قابل سمجھا ایک جملے نے مجھے بتایا تھا کہ خدیجہ ہے کیا لیکن میں نے کہا نا کہ اسلام اور رسالت کے حوالے سے جو صفتیں علی کی ہیں وہی خدیجہ کی غضنفر ایک چیلنج کرنے لگا ہے لکھ لو دن کی روشنی کا چیلنج ہے سپیکر کا ڈنکا ہے میدان کا نقارہ ہے اور چار دانگ عالم کائنات عالم کے ہر عالم کے لیے ہے دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دو رسول نے علی سے کہا ہو مجھ پہ ایمان لاؤ کہیں نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا اسی طرح دنیا کی کسی جھوٹی روایت میں دکھا دو رسول نے خدیجہ سے کہا ہو مجھ پہ ایمان لاؤ بھائی خاتون ہو کر بھائی مصطفیٰ اتنی صاحب نظر ہے ابھی بھی پہلی بار قصر خدیجہ میں خطہ عرب کے خطہ حجاز کے لوگوں نے محل کا نام سنا تھا دکھائے خدیجہ نے کہاں اس وقت ایئر کنڈیشن کا تصور تھا زربفت کا شامیانہ لگایا کرتی تھی بی بی اپنے پورے محل کے اوپر تاکہ قدرتی ایئر کنڈیشننگ کا کام دے یعنی میں اگر بی بی کی دولت کے کسے چھیڑ کے بیٹھ گیا تو 40 وقت تک ختم نہیں ہوتے بلکہ خدا کی قسم بھائی مصطفیٰ ڈاکٹر صاحب ایک عالم ربانی کی بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے وہ کہتے ہیں جیسے علی کی تلوار معجزہ ہے خدیجہ کی دولت بھی معجزہ ہے یعنی جو چیز معتاد نہ ہو وہ معجزہ ہوتی ہے اتنی دولت اکٹھی کرنا بندے کے بس کا ہوگی نہیں حضرت ابوبکر روایت کرتے ہیں اب ان کا قد بھی ذرا تصور میں لاؤ میں نے پڑھا ہے کہ اونٹ کی کوہان کا زخم جیسے میں بکری کا زخم دیکھوں گا یوں کر کے کیونکہ بکری چھوٹی ہوتی ہے نا مجھ سے تو میں بکری کو یوں دیکھوں گا نا اس کی پیٹھ کو تو آپ اونٹ کی کوہان کے زخم کو جھک کے دیکھا کرتے تھے جی یہ قامت اب قامت تصور میں آ گئی اور وہ کہتے ہیں کہ خدیجہ روزانہ میرے قد کے برابر ہیرے جواہرات سونے چاندی کا ڈھیر لگا کے کہتی تھی یا رسول اللہ تیری جوتیوں کا صدقہ ہے یہ ڈھیر چاہے تو گھر میں رکھ لے چاہے تو گداگروں میں باندھ دے تو پہلی بار
جب قصر خدیجہ میں داخلہ ہوا رسول کا تو رات تھی. ہاں چچاؤں کے ساتھ گئے کیونکہ چچاؤں نے کہا نا اب تمہاری شادی کرنا ہے, کچھ پیسہ ہے تمہارے پاس؟ میں نے جمع تو کچھ نہیں کیا. تو خدیجہ مال دیا کرتی ہے تجارت کے لیے لوگوں کو, مجھے بھی لے کے دو, لوگوں کا نفع بھی گن لے میرا بھی گن لینا. تو اس بہانے سے چچاؤں کے ساتھ گئے. تھا رات کا وقت, ایک روزن سے جناب خدیجہ نے دیکھا, کہا شرط ہے مال دینے کی, جتنا جی چاہے پوری دولت لے جائے, نہ گنوں گی نہ تولوں گی نہ حساب لینا ہے, لیکن میرا ایک ملازم ساتھ جائے گا جو اس کی نوکری کرے گا. وہ میسرہ جس کے بارے میں تمہیں مجالس میں سنا چکا ہوں کہ میسرے سے نماز میں کوئی حرکت ہوئی اور یہ 9ویں صف میں کھڑا تھا, 8 صفیں چھوڑ کر 9ویں میں. تو رسول نے سلام کے بعد کہا میسرہ کھڑا ہو جا, ادلا صلاتک, نماز دوبارہ پڑھ. کیوں یا رسول اللہ, تو نے فلاں حرکت نہیں کی؟ یا رسول اللہ نماز تو میں پڑھتا ہوں مگر آپ تو آگے دیکھ رہے تھے اور پھر درمیان میں 8 صفیں بھی تھیں, آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو میں اگر یہ اوٹیں, یہ حجاب, یہ آڑ, یہ دیواریں ہمیں بھی روک دیں جیسے تمہاری نگاہوں کو روکتی ہیں تو تم اور میں ایک جیسے نہ ہوتے. یہ میسرہ, یہ والا میسرہ ساتھ کیا. تنہائی میں بلایا بی بی نے, کہا 2 باتوں کا خیال رہے, اس کے پسینے پہ خون بہا دینا. اگر رات ہوتی تو میں دن ہوتا تو میں سوال نہ کرتی, چونکہ رات ہے مجھے پتہ نہیں چل سکا اندھیرے میں, مگر روشنی میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سایہ ہے, کیونکہ نبوت کی باقی ساری علامتیں میں دیکھ چکی ہوں سوائے سائے کے. تو جو اعلان نبوت سے پہلے اتنی عارفہ ہو, چھوٹا سا تحفہ ہے, لوگے. نام کیا ہے بی بی کا؟ خدیجہ کے معنی جانتے ہو؟ آؤ, خدیج اس بچے کو کہتے ہیں جو وقت سے پہلے کچی ولادت کے مرحلے سے گزرے. آپ ڈاکٹر لوگوں کی زبان میں امیچور ڈیلیوری, سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور آؤ ابھی 6واں مہینہ لگا تھا, بیوی پیدا ہو گئی, تو کچی ڈیلیوری والے بچے کو عربی میں کہتے ہیں خدیج. لڑکا ہو تو خدیج, لڑکی تھی خدیجہ. نہیں تحفہ یہ نہیں, تحفہ آگے ہے. میں نے جو تحقیق کی یہ وجہ کیا ہے, تو تحقیق میں علمدار بات یہ سامنے آئی کہ 6واں مہینہ جب لگتا ہے اس کے بعد ماں کی ناف کے ذریعے بچے کو قطرے قطرے خون کی صورت میں غذا ملتی ہے, اور غیرت کبریائی نے گوارا نہ کیا کہ جو محمد کا حرم ہو وہ خون پی کے دنیا میں جائے. اس کے حرم کے بارے میں خدا کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. وہ عقل کے بیری ہو, وہ خود تیری طرح پیدا ہوا ہوگا. کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.